مفتی صاحب جو لوگ پاگل ہیں، مغرور، معذور ہیں، اندھے بہرے گونگے ہیں، کیا ان کا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ پاگلوں کا تو نہیں ہوگا، لیکن جو پاگل نہیں ہیں، معذور ہیں، تو ان کا حساب ہوگا. چاہے اندھے ہوں، بہرے ہوں، گونگے ہوں، جتنی اللہ نے ان کو سمجھ دی اس حساب سے سوال ہوگا نا. جب پاگل تو بیچارہ پاگل ہوتا ہے، وہ مکلف نہیں ہے. اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرے یا قرآن کے کسی حکم کا یا قبر کے عذاب کا، جنت جہنم فرشتے کا، تو کیا کافر ہوگا؟ جی کافر ہوگا. اگر کوئی ایسا انکار کر دے تو اس کے لیے دوبارہ ایمان لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کلمہ پڑھے اور اس اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، جس چیز کا انکار کیا اس کا اقرار کرے. پھر اگر کوئی شخص مشرک مرتے ہوئے کہہ دے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، مجھے بخش دے، لیکن وہ اللہ کی توحید پر تو ایمان نہیں لایا، تو کیا شرک پر موت ہوگی؟ شرک پر ہی ہوگی اس کی موت. شرک سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا اس کو، شرک سے توبہ صاف لفظوں میں کرنی پڑے گی اس کو. آج دو دوست کی شادی ہے، کامران اور فراز، دعا کریں. ٹینشن میں ہے لگ رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی زندگی دے. غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا، کھانا پینا رہنا، اگر ان میں کوئی اچھا عمل ہو یا ویسے ہی وہ اچھے لگتے ہوں تو ان سے محبت سے پیش آنا. کاروبار کرنا جائز ہے، ضرورت کے وقت کھانا پینا بھی جائز ہے. کہیں ہاسٹل میں رہنا پڑے تو ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، لیکن ایسی جگری دوستی لگانا تو وہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو کسی فاسق فاجر سے بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ دوستی جو ہے نا صرف ان لوگوں سے گہری لگانی چاہیے جو نیک ہیں، کیونکہ انسان نظریات سے متاثر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ کفر کی جو نفرت ہے وہ دل سے ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ ٹھیک ہے کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہ کرو، لیکن جب آپ بلا وجہ کسی سے بلا وجہ کی دوستیاں لگائیں گے تو اثرات تو پڑتے ہیں نا ماحول کے انسان کے اوپر. تو کفر سے بھی آپ کو نفرت ختم ہو جائے گی. اچھا سلوک ہر ایک سے کرنا چاہیے، دوستیاں ہر ایک سے نہیں لگانی چاہیے. غزالہ متین خاتون نے غزالہ متین شدید بیمار ہیں، دعا کی درخواست. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب میری شادی کے وقت میرے کہنے سے میری امی نے میری بیگم کی تعلیم کے خرچے کی کمٹمنٹ کر لی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اگر اسے پڑھا دیا تو وہ پہلی فرصت میں ہی شاید چلی جائے. بھئی آپ کے گھریلو معاملات ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہو، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ نے جب وعدہ کیا تھا پڑھائیں گے، اس وقت آپ کی نیت پڑھانے کی تھی. اگر اس وقت نیت ہی نہیں تھی، ٹوپی کرا رہے تھے، پھر تو یہ حرام ہے، دھوکہ ہے. اور اگر نیت ہی پڑھانے کی بعد میں آپ کو لگا کہ بھئی وہ حالات نہیں ہیں پڑھانے والے، تو پھر آپ جانیں، آپ کی بیگم جانیں، سسرال جانیں. پھر یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی. حالات کے چینج ہونے سے انسان کی رائے چینج ہو جاتی ہے. مفتی صاحب میں نے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ، یار اردو کو اردو میں لکھ لیا کرو، کتنی اچھی بات ہوگی. اردو کا تو بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے، اردو کو بھی انگلش میں لکھ رہے ہیں یار، اتنی مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں. یہ کہا تھا کہ جو شخص کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص. میں یاسر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں پشاور سے، مجھے میرا ابھی سفر ہے، مجھے اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے، سمجھتے ہو، اس لیے آج میں ملاقات کسی سے نہیں کر سکتا کائنڈلی. تو مجھے سفر پہ جانا ہے، نکلنا ہے مجھے، تو ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. آپ ہیں؟ اچھا ماشاء، آپ مسافہ کر لیتے ہیں، ابھی آ جائیں ابھی آ جائیں. اتوار کا بیان ہوگا، میں آ جاؤں گا اتوار سے پہلے. میرا نام محمد پیاز ہے، میرا تعلق وزیرستان سے ہے، میں اسپیشلی KPK سے صرف اور صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. وہ تو مل لیا میرا خیال ہے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ انڈی والان خادے دیغت نغت خلتی کڑے ٹول خادے. صحیح ہے. اچھا ماشاء اللہ الحمد للہ. اللہ پھر آئیں گے انشاءاللہ ضرور. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اسلام وزیرستان اسٹیشن ماشاء اللہ سب سیٹ چل رہا ہے وزیرستان میں، ٹول خادے. چلے اللہ جزائے خیر دے. جلدی سے لے لیں جلدی سے. چلو بھائی.
اچھا بھائی مفتی صاحب، میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ جن رشتہ داروں سے ہم ناراض ہیں انہیں میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیں اور زندگی بھر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. ہم ان کی فوتگی پہ گئے، وہ بھی فوتگی پر آئے، ہم نے منع نہیں کیا. فیاض احمد فیصل آباد سے. یہ وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، جنازے میں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا بھائی. دوسرا کہ اس میں اگر کوئی بہت بڑا ظلم زیادتی نہیں کی انہوں نے، تھوڑی بہت ناراضی تھی تو قطع تعلق بھی صحیح نہیں ہے رشتہ داروں سے. اللہ والد صاحب کی مغفرت فرمائے جی. میرا ایک بہت عزیز دوست ہے گلگت کا، وہ اسماعیلی ہے. میں نے سنا ہے کہ اسماعیلی غیر مسلم ہے. میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن میری نہ ہمت ہوئی اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے قائل کروں. میری رہنمائی فرمائے. میں آپ کی ویڈیو اسے بھیج کے قائل کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. عامر جدوں ہری پور ہزارہ. بھائی ویڈیوز بھیجیں علماء کی، یہی ہے. خود سے کسی کو جب آپ کہتے ہو نا تو اگلا ضد میں آ جاتا ہے. ایسے ڈائریکٹ کسی کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، ضد میں آ جاتا ہے آدمی. بیانات بھیجیں علماء کے. بہت سے اسماعیلی مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے دوستی کرا دیں. اچھا بھائی جلدی جلدی. قلم اور ڈائری سے کیسے پلاننگ کریں اگر کوئی ہدف بناتا ہے؟ مثال کے طور پر ہدف یہ بنایا کہ گاڑی لینی ہے. ابے ہدف تم ہی غلط بنا رہے ہو. گاڑی لینی ہے میں نے، یہ کوئی ہدف ہے؟ یہ پلاننگ کرنی ہے تو رہنے دو بھائی، ڈائری وائری خام خواہ میں ضائع ہوگی. آپ یہ پلاننگ کرو کہ میں نے کیسے اسٹیبل ہونا ہے، اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد پھر آدمی سوچتا ہے جب پیسے آتے ہیں تو کیا کروں، گاڑی خریدوں یا رکشا خریدوں، کیا خریدوں میں. پہلے سے ہی گاڑی کو پلاننگ کا حصہ بناؤ گے، یہ تو بیوقوفوں والی پلاننگ ہو گئی. نہیں بات تو نہ ہوئی ہے. تو اصل جو پلاننگ کرنی ہے، گاڑی کیوں لے رہے ہو؟ آج کل اگر پیسہ ہے تو ٹیکسی سستی پڑتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو گاڑی کہاں سے لے رہے ہو پھر؟ سمجھ رہے ہو؟ تو پہلے تو یہ پلاننگ بناؤ گاڑی لے کیوں رہا ہوں میں. مجھے تو ضرورت تھی گارڈ کے لیے، گارڈوں کو میں کہاں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتا. یا ویسے بھی آدمی کو اچھا ہوتا ہے ذرا کپڑے میلے ویلے نہیں ہوتے، بائکوں میں گرنے مرنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. تو آپ جو پلاننگ بناؤ گے گاڑی خریدنے کی نہیں بناؤ. آپ پلاننگ بناؤ کہ میں اگر غریب ہوں تو میں معاشی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو میں نے اسٹیبل کرنا ہے. اور وہ تو پلاننگ کا لازمی حصہ ہے نا. ہر آدمی کو چاہیے نا کہ وہ کوشش کرے کہ بھائی میں میرے مالی حالات زیادہ اچھے ہو جائیں. اس کو مسلط نہیں کر لینا سر کے اوپر، لیکن پلاننگ تو کرنی چاہیے. معاشی حالات آپ کے اچھے حالات ہوں گے تو ملک کے اچھے ہوں گے، ملک کے ہوں گے اسلام کے حالات، مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے. تو یہ تو پلاننگ کا حصہ ہے. جب معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر گاڑی واڑی تو آ ہی جاتی ہے خود بخود ہی. ابھی پلاننگ کر کے نہ جو پیسہ کمانے میں ٹائم لگانا تھا وہ گاڑی کی پلاننگ میں لگا دو گے ٹائم. تو یہ پلاننگ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ جو میں نے ابھی بیان میں بتایا ہے نا کہ پلاننگ کریں، تو یہ خوب سمجھ لیں پلاننگ کے بعد 100% رزلٹ نہیں آئے گا. جیسے میرے بہت سارے کام تھے تو پچھلی دفعہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کیا، ڈائری لے کے نا وہ سب کو لکھ کے میں نے کہا یار اس ہفتے میں نے یہ کاموں کو نمٹانا ہے. تو اس ہفتے جو میں نے کام نمٹانے تھے ان میں 90% ہو گئے، 10% رہ گئے. تو یہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آدمی کہا بھائی ہوا ہی نہیں، کیا فائدہ، جو میں نے ایم تھا میرا وہ تو گول تک تو میں پہنچا ہی نہیں. تو بھائی 90% بھی اسی وجہ سے ہو گیا کہ ایک پلاننگ کر لی تھی، ورنہ 1% بھی نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کرو تو رزلٹ 100% اس کا پورا ہے. 90% بھی آ جائے، کوشش 100% کی کرنی ہے تو 90% بھی آ جائے بہت ہے. جو 10% رہ گیا اس کے دوبارہ پلاننگ کر لو. اب میں جو اس ہفتے جو میں نے کام کمپلیٹ کرنے تھے وہ 90%، بلکہ 90 بھی نہیں 95% ہو گئے، 5% رہ گئے. اس میں ہو سکتا ہے میری سستی کا دخل ہو، سستی کی وجہ سے رہ گئے ہوں، وہ کوئی ٹائم میں نے کہیں ویسٹ کر دیا ہو. تو 5% کے لیے دوبارہ پلاننگ کر لو بھائی، اس کو 2 دن میں نمٹا دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی بات یہ ہے کہ پلاننگ تو کرو نا، ورنہ جب پلاننگ کے بغیر ہوگا تو 5% بھی نہیں ہوگا کام، سوچتا ہی رہے گا اور مر جائے گا. فرشتہ آئے گا بولے گا چل بھائی پتلی گلی سے نکل. آدمی کہے گا بھائی ابھی تو میں نے مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے، ابھی تو میں نے جو ہے وہ کتا نکال کے بکری پال لی ہے اس کی جگہ، ابھی تو میں نے انگلش سیکھنی ہے، ابھی تو میں نے بزنس. فرشتہ کہے گا پتلی گلی سے نکل. صحیح ہے نا، مرے گا اب تو شوگر سے مرے گا. آپ کہو ابھی تو اصل میں نے کولڈ ڈرنک چھوڑنی تھی. آپ
دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی آپ کی. فرعون جو تھا نا, فرعون, اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال بہت زیادہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تیری حکومت تجھ سے چھن جائے گی, نہیں تو مرے گا نا ایک دن, تو کیوں چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا انکار کر رہا ہے؟ فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی, دولت کے نشے میں, حکومت کے نشے میں. لیکن آپ کو پتہ ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو فرعون نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اللہ رسول پہ, اللہ اور موسیٰ پہ ایمان لایا, نہ, فرعون نے کہا انہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے, ضمیر شان. بات یہ ہے کہ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. بات یہ ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اب یہ بات یہ ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں. فرعون نے کہا بھائی ایک منٹ ذرا کائنڈلی 2 منٹ کے لیے آپ کیا کریں, جب فرشتے آئے نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, سمندر میں غوطہ لگا کے اس کو مارنے کے لیے, تو کہہ رہے 2 منٹ کیا کرو بھائی, بات یہ ہے بھائی سنو تو صحیح, بات تو سنو, میں لا رہا ہوں ایمان, 1 منٹ تو ٹھہرو تو صحیح نا. یہ ضمیر قصہ میں یہ پورا مضمون چھپا ہوا ہے, ایک دم سے نہیں کہتی ایمان لایا. کہہ رہے 1 منٹ یار, تھوڑا سا کائنڈلی 2 منٹ تو آپ رکے نا, میں لا رہا ہوں ایمان, ایسا نہیں ہے, میں لا رہا ہوں, آپ مجھے مہلت تو دیں. تو بڑی تقریریں کی فرعون نے. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جب پھنس جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتے ہیں, یار 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم تو دو یار. اب ٹائم نہیں ملے گا بھائی. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب کہہ رہے کہ 2 منٹ رک جاؤ. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے, لیکن 1 منٹ بات تو سنو نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب نہیں ہوتا بھائی. تو میرے بھائی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, اس سے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں سدھرے تو پھر ٹائم نکل گیا. مثال کے طور پر جو صبح نہار منہ کولڈ ڈرنک کی بوتل چڑھا رہا ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے چھوڑ دے, وہ کہہ رہا ہے نہیں, جب لبلبا کام کرنا چھوڑے گا, شوگر ہائی ہوگی, ویٹ بڑھے گا, دل کے مسئلے اور 20 قسم کے مسائل, تو پھر کیا کہے گا وہ. بات یہ ہے کہ بھائی میں پلاننگ کر رہا ہوں, میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ. لیکن جب ایک دفعہ دیکھو فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے نا, فطرت انتقام لیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. بڑی پیاری بات ہے, سمجھ لینا, میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو, توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. وہ گناہ کیا ہو جائے گا, مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے, جان کے چلے بھولے سے چلے, توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا, لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, نیچے آ گئے, لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا جل رہی ہے, آگ. بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے, یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا, لیکن آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب ویلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے, میرے سامنے گرے اور اس کے بعد انا للہ ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جاتے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا, دیوار بہت اونچی تھی, آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا, آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے, اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے, تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, سچی توبہ کر لی, نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا, بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھئی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا, تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میں ایسے کہا اللہ ٹھیک ہے اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا, اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے, آدھا پہنچاؤ, ابھی تھوڑا ٹائم, نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے, واپس لے جا. اللہ لے جائے گا؟ اللہ کہے گا نہیں بھائی, فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے, معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں, لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا, اب یہ تھوڑی کہ جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا.
تو ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی, لیکن آپ آگ میں گریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے, رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے, اور 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا, ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہو, تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. تو جو لوگ بد پرہیزیاں کر رہے ہیں نا, کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں, چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں, لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے, نہ جاگنگ ہے, نہ جم ہے, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ رات کو سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, سگریٹ, پان, گٹکے, یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی ہے, یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے, بلاکیج شروع ہو گئی ہے, یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے ہیں. آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے, اب جو اس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا. جا میرے بندے میں نے معاف کیا, تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا. اے میرے بندے تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے, برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا, تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا, آپ مریں گے, ٹھیک ہے نا. دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, اس وقت نہیں مرتے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا, معاف کر دے, لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. تو توبہ تو قبول ہو گئی, کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے, خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا ان کو, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں یہ نعمت تو چھن گئی, اب نہیں ہو, اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں, وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے, حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو ایک تھپڑ لگایا, ایک مکہ مارا. صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے, وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی, اللہ معاف کر دے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا. پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو قتل ہو گیا مجھ سے, اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا, پھڈا کر رہا ہے بھائی, کوئی اسلحے کے بغیر ہاتھا پائی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے تھپڑ میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ ہی مر جائے گا. تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی, لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا؟ اس کے جو سائیڈ افیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا, حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا, وہ جو سائیڈ افیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہوئے نا. اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی, قال رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ, میں نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی, معاف ہو گیا ہے. آگے اگلے دن رپورٹ آئی ہے, بھائی آپ کو تو حکومت کے بندے تلاش کر رہے ہیں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا, آپ نے بندہ مارا ہے ریاست میں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کتنی ٹینشن میں آ گئے, مصر چھوڑنا پڑا, پریشان تھے, جاؤں کہاں پہ میں. اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے تو میرا گناہ معاف کر دی, میری غلطی جو ہی معاف کر دی ہے, تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی, صحیح طرح معاف کر رہے ہیں تو معاف کر بھائی, یہ کیا بات ہے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ ذرا معاف کرنا تو پھر صحیح طرح سے معاف کرنا. ٹینشنیں تو آنا شروع ہو گئی, اب مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے, میں کہاں جاؤں, نہ روزگار ہے میرے پاس, نہ کوئی سواری ہے میرے پاس, تو راستے کا بھی نہیں پتا. کس قدر ٹینشن میں, وہاں جا کے 10 سال پھر بکریاں چرا کے گزارا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو پھر جب آئے ہیں, نبوت ملی ہے, فرعون کے پاس جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطرہ تھا وہ تو مجھے قتل کر دے گا. تو مسلسل ٹینشنیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ وجہ اس کی یہ کہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں کوئی سبب نقصان کا آپ جان کر اختیار کریں یا بھولے سے کریں, اس کا رزلٹ 100% نکلے گا. تو یاد رکھو, اگر آپ نے لائف اسٹائل چینج نہیں کیا, رات کو پوستیوں کی طرح 4 بجے جا کے سوئے اور 1 بجے جا کے آپ اٹھ رہے ہیں, پوستیوں کی طرح 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے آپ کا, پھر ناشتے میں بھی پھوڑے جا رہے ہیں پراٹھے بھی, اور وہ جو پوریاں اور حلوے اور مانڈے, اور اس کے بعد رات کو 2:30 بجے آپ برگر کھا کے سو رہے ہیں, تو آپ کو ایک دن احساس ہو گیا, لیکن احساس 25 سال کے بعد جا کے آپ کو احساس ہوا. تو آپ 27ویں رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو,
تو اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا جو آپ نے صحت کا بیڑا غرق کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا 27ویں رات کی برکت سے آپ کے جو کولیسٹرول 600 تک پہنچا ہوا تھا وہ رات کو توبہ کی برکت سے دوبارہ 200 پہ آ جائے. اللہ کہے گا اب تو مرے گا. ٹھیک ہے, میں نے موسیٰ کی توبہ قبول کر کے بندہ زندہ نہیں کیا تو کس کھیت کی مولی ہے؟ موسیٰ تو کلیم اللہ تھے. چھوڑو یار, جیسے چل رہے ویسے چلتے رہو بھائی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی انسان کے بچے بن جاؤ, آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے نہیں. فطرت انتقام لیتی ہے, بہت زور زور سے تھپیڑے مارتی ہے ایسا اور اس میں نیک برے سب برابر ہیں. فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی ہے, تہجد گزار ہے, مولوی ہے, بزرگ ہے, عالم ہے, کیا ہے. تو اس لیے ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں یار, ہم پاگل ہیں یار. تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کون ہوگا جو نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں؟ نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہو, نہ کھانے کی پلاننگ ہے, نہ اپنی برائیوں کو چھڑوانے کی پلاننگ ہے, نہ جو ہے آپ کے اندر کوئی گناہ کی لت پڑ گئی ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو پھر تو مرے ہوگے ایک دن, پھر رگڑتے رہو گے ایڑیاں. توبہ اللہ گناہ, ایک تو پہلی بات تو جو گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ان کو. پہلا نقصان یہ, توبہ کر بھی لوگے تو وہ جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہوگی, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی وہ. تو یہ بڑے مسائل ہیں. اس لیے انسان کے بچے ہم سب کو پہلے ہی بن جانا چاہیے. ماں باپ کو حج کروانا ضروری ہے یا ایک مالی خدمت کرنا, ان کی مالی خدمت زیادہ ضروری ہے؟ اگر ان کو مالی خدمت کی ضرورت ہے حج سے زیادہ علاج کے لیے, اور کوئی مناسب گھر چاہیے جہاں وہ سکون سے زندگی گزار سکیں, تو پھر حج پہ ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. حج کرا دیا, اس کے بعد کھانے کو روٹی ہے نہیں ان کے پاس, علاج کے پیسے نہیں ہیں, وہ یہ فطرت سے بغاوت ہو جائے گی نا. کیسے حج کروائیں؟ پلاننگ کریں. اگر پیسہ جمع نہیں ہو رہا, پلاننگ اس چیز کی کیا کرو. میں پہلے بتا رہا ہوں جن چیزوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے نا, تو پہلے پیسہ کمانے کی پلاننگ کیا کرو, ڈائریکٹ حج کی نہیں کر لیا کرو. مثال کے طور پر آپ نے حج کی پلاننگ کر لی, پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس, پھر آپ نے اس میں کہا اتنے پیسے کماؤں گا, 10-15 لاکھ کما لیے, تو 10-15 لاکھ کما کے آپ ایک دم حج پہ لگا دیے, تو آپ کی تو پھر ساری زندگی مسائل میں گری رہے گی. تو پہلے آپ اسٹیبل ہو جاؤ, اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہنا ہے کرنا ہے کہ اب میں نے حج کرانا ہے یا گاڑی خریدنی ہے یا کیا, اس کے بعد آپ صحیح فیصلہ کر پاؤ گے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کی پلاننگ کرے, پیسہ نہیں ہے تو پہلے پیسے کی پلاننگ کرو, اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر پاؤ گے کہ حج زیادہ امپورٹنٹ ہے یا گھر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس پیسے کو کاروبار میں لگانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر حج فرض ہو جائے پھر تو فرض ہی پہلے ادا کرنا ہے, فرض نہ ہو تو اس کی بات کر رہا ہوں میں. اور اگر پیسہ ہے پھر حج کی پلاننگ کرو. موتی سے کہتے ہیں عتیق الرحمان, کیا لکھا ہے بھائی جان؟ پنجاب ضلع گجرات سے ہوں, مصافہ کی اجازت, ہول سیل کے حساب سے سب کو مصافہ. جی دیکھیں, حرام تو اس کو کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو, یعنی قرآن اور حدیث میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح تعلیمات ہوں, یقینی. اور ناجائز کا لفظ تھوڑا ہلکا ہے, خبر واحد میں اس کی حرمت ہوگی یا اجتہاد سے اس کو کہا ہوگا. یہ لمبا ٹاپک ہے تو اس پہ تو بہت لمبی پوری ایک تقریر کرنی پڑے گی. باقی اسلامک بینکنگ جائز ہے, ہم نے اس کو پڑھا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ناجائز ہے, عام طور پہ بہت سے ایسے اسکالرز آ رہے ہیں کہ مفتی تقی صاحب نے سود کو حلال کر دیا. ان بیچاروں کو سود کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی, نہ انہوں نے پڑھا ہے. تو ہمیں تو کوئی اسلامک بینکوں سے نہ کوئی کمیشن ملتا ہے نہ میری وہاں جاب ہے. یہ الزام بھی لگاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے سود کو جو ہے نا نام بدل کے حلال کر دیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلامک بینکنگ میں سود نہیں ہے. 6 قسم کے عقود ہیں جن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جائز ہے اسلامک بینکنگ سے معاملات کرنا. جو جس کی فیلڈ ہو نا اسی سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں, باہر ملکوں کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے جائز ہے, کیونکہ سسٹم پوری دنیا میں اب ایک ہی ہے, اور یہ سسٹم بنایا ہوا ہندوستان کے علماء کا ہے. کمال کی بات یہ ہے, پوری دنیا میں جو اسلامک بینکنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں, مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, مفتی رشید احمد صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ جو خاص طور پر یہ کریڈٹ علماء دیوبند کو جاتا ہے. یہ پوری دنیا, جب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ زندہ تھے نا, ان کے دور میں علماء نے ایک بینکنگ کا متبادل, اور اصل فتاویٰ مفتی رشید احمد صاحب کا اس میں عربی میں پورا رسالہ ہے. تو وہی پھر آگے اسی کو ترقی ہوئی ہے, پھر عرب نے بھی اس کو لیا. تبھی مفتی تقی صاحب سعودی عرب میں کے اور عرب ملکوں کے جو علماء ہیں نا ان کے رئیس رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا اسلامک بینکنگ میں ہمارے اکابر کی وجہ سے جو مہارت تھی
تو اس میں پہلے حضرت مفتی تقی صاحب سے پہلے علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ جو بنوری ٹاؤن کے تھے, اور مفتی رشید احمد صاحب جو دارالعلوم کرنگی کے, اور مفتی شفیع صاحب, ان کی ایفرٹس بہت زیادہ ہیں. وہ سسٹم ہے جو علماء نے ایک تیار کیا تھا. حضرت مفتی تقی صاحب نے پھر کیونکہ جدید علوم بھی ان کو مہارت تھی تو امپلیمنٹ پھر ان کے ذریعے پوری دنیا میں ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا علمی کام ہے جو بر صغیر کے علماء سے اللہ نے لیا ہے. پھر آگے پھر اس میں عرب آئے, تو اب سعودی عرب سے بھی کتابیں چھپ رہی ہیں, ملیشیا سے بھی چھپ رہی ہیں, لیکن اس کی بنیاد اور اس کا جو صحرا جاتا ہے نا وہ بر صغیر کے علماء کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. فروری میں میرے بیٹے کی شادی ہے, میری خواہش ہے اس کا نکاح پڑھائیں. ولی سے رابطہ کریں, جو بھی مجھ سے نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں تو ولی سے رابطہ کریں, وہ اس کا نمبر وہاں باہر رکھا ہوا ہے. مفتی صاحب کا ایک فلیٹ, مفتی میرے والد صاحب کا ایک فلیٹ ہے جو کہ میری امی کے نام پر آدھا اور ابو کے نام پر آدھا ہے. ہم 4 بہن بھائی ہیں. ابو نے دوسری شادی کر لی ہے اور امی کو چھوڑ دیا ہے. دوسری سے ایک بیٹی ہے. کاغذات ابو کے پاس ہے. دیکھو نام ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. فلیٹ کے پہ جس کے پیسے لگے ہوں فلیٹ کا وہ مالک ہے. اگر امی کے نام آدھا کر دیا تو نام سے نہیں ہوگا. امی کے بھی پیسے تھے یا امی کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں آدھا تمہارے لیے خرید رہا ہوں اور آدھا اپنے لیے خرید رہا ہوں. واضح لفظوں میں جب تک 2 ٹوک اس طرح بات نہیں ہوگی اس وقت تک یہ جو خریدتا ہے اسی کا سمجھا جاتا ہے, چاہے دوسرے کے نام سے خریدے. لوگ پراپرٹیاں خریدتے ہیں بہت سارے لوگوں کے نام سے. میں نے قسم اٹھائی قرآن کے جس کے لیے میں نے قرآن کی قسم اصل میں اللہ ہی کی قسم کہلاتی ہے. اب جھوٹی قسم اٹھائیے تو توبہ استغفار کرو, گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے, رو, بہت بڑا جرم ہے. میں نماز کے بعد 4 قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا ہوں, پھر ڈرتا ہوں کیا کروں, کھانا کھاؤں یا نہیں, کیا کروں, کھانا کھاؤں یا نہیں. فرض نماز کے بعد 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہوں. رات کو بس 4 قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرو ہاتھ سے, اتنا کافی ہے. نماز کے بعد دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے, RO واٹر کا کاروبار کرنا کیسے جائز ہے بھائی؟ باقی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ, یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں آپ. میں نے بھی پوچھا ہے, مجھے معلومات ہیں اس بارے میں, لیکن میں وہ شیئر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. کام وہ کرو جو آپ کی فیلڈ ہے, کیونکہ پھر میں شیئر کروں گا کوئی ڈاکٹر کا بیان آ جائے گا, ہو سکتا ہے کہ نہیں اس کی یہ ٹیکنیکل. تو میرے جو ٹوٹی پھوٹی جو معلومات ہیں اس کے حساب سے میری جو ٹوٹی پھوٹی رائے ہے نا, یہ نلکے کا جو پانی آ رہا ہے نا جو گورنمنٹ دے رہی ہے, اسی کو فلٹر کرا کے پی لیا کرو. زیادہ فلٹر بننے کی کوشش, جو زیادہ آگے جائے گا نا بہت آگے, تو اس میں کچھ فائدے ہوتے ہیں, کچھ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. جہاں جس علاقے میں رہتے ہو اسی علاقے کا پانی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو یہی جو گورنمنٹ دے رہی ہے اس میں فلٹر کرنا اس کو بہرحال ضروری ہے, تو اس کو فلٹر کروا لیا کرو. کوئی فلٹر مشینیں آج کل آ رہی ہیں, وہ لگوا لو گھر میں, بڑی اچھی اچھی مشینیں آ رہی ہیں, خود گھر میں لگا لو. ہمیں تو بازار پہ اعتماد ختم ہو گیا بھائی. اچھے لوگ بھی ہیں, ہمیں کیا پتا کیا ملا کے دے رہے ہیں پانی میں, کون سا کیمیکل ملا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے غلط ہیں, لیکن اب کون جا کے تحقیق کرتا رہے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہر آدمی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہے, ہر آدمی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جیسے میں بکری خریدنے گیا, میں نے ولاگ بھی بنایا, میں ڈالوں گا ولاگ. 4-6 بکریاں ہم نے دیکھی ہیں, اور ایسے مفتی صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں بہترین, بعد میں پتہ چلا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک تو بکرا, میں نے کہا بریڈنگ کے لیے ایک اچھا خاندانی بکرا لے لیتا ہوں. میں نے کہا بھائی مجھے بریڈنگ کے لیے چاہیے, بچے پیدا کروانے کے لیے بکرا چاہیے, تو اچھی نسل کا اونچا سودا ہوتے ہوتے رہ گیا. ایک اور صاحب آئے, انہوں نے کہا یہ تو بکرا ہی نہیں ہے, یہ تو کھسی ہوا ہے, اس میں کچھ یعنی نیا نیا تھا تو ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا, تو یہ ہے ہی نہیں, یہ بریڈنگ کے قابل ہی نہیں ہے. اب دیکھو کتنی بڑی چیز ہم کو پہنا رہا تھا, LGBT والا ٹائپ کا ہوگا کوئی, وہ واللہ والا. تو اتنا دھوکہ ہے بھائی, اتنا دھوکہ ہے. تو کوئی اسی دکان والے کو پرسنلی آپ جانتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ یار ہمیں تو پاکستان میں آپ کھانے پینے کی چیزوں میں کم از کم بالکل بھروسہ نہیں کرو. صحت کے ساتھ مت کھیلو. مکان بنوا لو, زیادہ زیادہ چھت گر جائے گی تو گرنے سے ایک دم تھوڑی گرتی ہے, پہلے پتہ چلتا ہے, ٹپکتی ہے پہلے پھر گرتی ہے, باہر نکل جاؤ گے. لیکن آپ, اور پانی تو ایسی چیز ہے فوراً اثر کرتی ہے جا کے. تو اس لیے ہم نے تمام پانیوں سے, میری رائے یہ, جان چھڑا لی ہے. تو پھر یہ نیسلے کا پانی اچھا پانی کہلاتا ہے, پھر اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے اچھا ہے, کوئی کہتا ہے برا ہے. اختلافی چیز سے نکل آؤ باہر, تو ٹھیک ہے پی لو. کہتے ہیں باقی پانیوں سے اچھا ہے.
لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ منرلز ہوتے ہی نہیں بالکل, اس میں زیرو کر دیتے ہیں, آرٹیفیشیل کچھ منرل ڈالے جاتے ہیں. لیکن اس کا ڈاکٹر جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ منرلز آپ کو خوراک میں مل جاتے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا یہ پانی پیو جو پیکنگ کا باہر کی کمپنیوں کا پانی ہے, لیکن اس میں منرلز نہیں ہے, تو منرلز آپ کو دائیں بائیں سے مل جائیں گے. دوسرے ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا پانی کے منرلز جو ہیں وہ پانی ہی سے پورے ہوتے ہیں, کہیں اور سے نہیں ہوتے. اب ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے, تو ہم کیا کریں بھائی پھر. تو میں تو یہ نلکے کا پانی فلٹر کر کے, یہ والا نہیں, اپنے گھر میں جو آ رہا ہے وہ تو فلٹر نہیں ہے نا, تو ایک جگہ سے میں لے رہا ہوں جو نلکے ہی کا پانی فلٹر کر کے دیتے ہیں. لیکن فلٹر کے لیے مشینیں جاپان کی لگی ہوئی ہیں ان کے پاس, تو جاپان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے, پاکستان پہ بھروسہ نہیں کیا. تو وہ چونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ واقعی جاپانی مشینیں ہیں, تو اس لیے میں نے وہاں سے پانی لینا شروع کیا. تو وہ پانی پھر میں اپنے گھروں میں وہی پلاتا ہوں. ہے وہ گورنمنٹ کا نلکے کا پانی, لیکن جس مشین سے فلٹر ہو کے آ رہا ہے وہ مشینیں جاپانیوں کی ہیں. اگر پانی بھی جاپان دے رہا ہوتا تو ہم گورنمنٹ سے پانی نہ لیتے ہیں, تو جاپان سے لیتے ہم. لیکن جاپان پانی نہیں پہنچا رہا ہے یہاں پہ, وہ مشینیں پہنچا رہا ہے. یہ بھی اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. جاپان گڑبڑ نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے جاپان میں جو حلال ذبیحہ ہے نا 100% حلال ہے. اسلامی ملکوں میں حلال ذبیحے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے بعض دفعہ, پتہ نہیں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن جاپان میں جو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا, کہہ رہے ہیں یہاں ان لوگوں نے ریسرچ کی جاپنیز نے کہ بھائی مسلمان کو جو ہے نا یہ حرام گوشت کھاتے نہیں حلال. تو پوری ریسرچ کرنے کے بعد جو تمام مکاتب فکر میں بالاتفاق حلال تھا نا, وہ والا گوشت انہوں نے وہاں پرووائڈ کیا. انہوں نے کہا جاپان میں اگر اسٹیمپ لگ گئی نا حلال, تو اس کا مطلب کیا ہے, واقعی حلال ہے. پاکستان میں اسٹیمپ لگی, سعودیہ میں لگی, دبئی میں لگی, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں حلال کی اسٹیمپ بھی بن جاتی ہے. لوگوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی حلال کی اسٹیمپ, ٹپ ٹپ ٹپ. ایسی چیزوں پہ بھی حلال لکھا ہوتا ہے جس میں حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کنگا حلال, ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی حلال لکھا ہوا ہوگا. چشمہ ہے نا حلال. میں سے تشریف لائے ہوں بھائی, لاس اینجلس سے آپ تشریف لائے ہیں. آپ کی بڑی آپ آئے ہیں نا, آپ سے تو مسافہ ہو گیا ماشاء اللہ, دوبارہ سے اس پرچی کی وجہ سے. پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ. امریکہ ہم انشاءاللہ تشریف لائیں گے کسی نہ کسی دن, اللہ نے جلدی سے. ہاں بیان ہوگا انشاءاللہ. کیا بول رہا بھائی؟ آپ نے بات کرنی ہے, وہ عثمان میرے اسسٹنٹ ہیں, ان سے رابطہ. اب سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر بھی نہ ہو تو پھر مجھے ڈائریکٹ بتا دیں.